کتنی وحشیانہ سزائیں ہیں یہ. بھلا آج کے دور میں کوئی کسی کے ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی دے سکتا ہے, کوڑے مار سکتا ہے, اور تو اور زنا کی سزا پر پتھر مار مار کر سنسار کر دینا. کہاں کی انسانیت ہے یہ؟ اسلامی قانون کی سزاؤں پر کیے جانے والے یہ اعتراضات آپ کے کانوں میں بھی پڑے ہوں گے. یہ اعتراض اس مہذب انسان کا ہے جو خود ایٹم بم تک چلا چکا ہے. اس نے انسانوں کو سنسار نہیں بمبار کیا ہے. صرف ہاتھ ہی نہیں کاٹے بلکہ پورے جسم کے پرخچے اڑائے ہیں. بس یہ کہنا تو کسی طرح صحیح نہیں کہ آج کا انسان دوسرے انسانوں کو سزا پاتے سرے سے گوارا ہی نہیں کرتا. گوارا تو وہ کر رہا ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ سخت سزاؤں کو گوارا کر رہا ہے. فرق صرف ویلیوز کا ہے. جو جرائم اس کے نزدیک سنگین ہیں, جیسے سیاسی اقتدار کو چیلنج کرنا یا معاشی مفاد میں رکاوٹ بننا, اس پر وہ خوب دل کھول کر سزا دیتا ہے. لیکن جس چیز کو وہ سرے سے جرم ہی نہیں سمجھتا, مثلاً لذت کے لیے زنا کر لینا, تو اس پر سزا تو کیا ملامت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کو دی جانے والی ہولناک سزا اس سنگین جرم کے پروپورشنل ہے بھی یا نہیں. پھر دوسری سزاؤں پر یہی فارمولا خود لگایا جا سکتا ہے. دیکھیں, کسی بھی سوسائٹی کی گاڑی کو درست سمت میں اس معاشرے کے لوگ ہی چلاتے ہیں, اور معاشرے کو ایسے مطلوبہ افراد ہمیشہ میسر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے میں بچے نہ صرف پیدا کیے جائیں بلکہ ان کی مطلوبہ تربیت کا انتظام بھی ہو. اب دیکھیے, نسل انسانی کی افزائش کی دو ہی صورتیں ہیں, نکاح سے یا پھر زنا سے. لیکن جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے وہاں نکاح کم ہوتے ہوتے بالآخر ختم ہو جاتا ہے, اور بچوں کی پیدائش کا سارا انحصار زنا پر ہی رہ جاتا ہے. کیونکہ اگر ایک شخص کے لیے ذمہ داریاں قبول کیے بغیر خواہشات نفس کی تسکین جائز کر دی جائے تو پھر معاشرے میں نکاح کا ضابطہ ایسی ہی بے معنی ہو جاتا ہے جیسے ایک طرف ٹرین میں بغیر ٹکٹ سفر کرنا بھی جائز ہو اور ساتھ ہی ساتھ ٹکٹ کا سسٹم بھی چلتا رہے. اگر ٹکٹ ایشو کرنے کا سسٹم ہی رکھنا ہے تو پھر بغیر ٹکٹ سفر کو جرم قرار دینا پڑے گا. ایک تو زنا سے بچوں کی پیدائش کا امکان ہی بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ زنا کا مطلوب بچہ نہیں بلکہ لذت ہوتی ہے. دوسری یہ کہ بالفرض اس سے سوسائٹی کو بچے مل بھی جائیں تب بھی ان کی تربیت ویسی نہیں ہوتی جیسی درکار ہے, کیونکہ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے ماں باپ کی حیوانی جبلت کا وارث ہوتا ہے. اس بچے کے خیر مقدم کے لیے نہ ماں تیار ہوتی ہے اور نہ باپ, کیونکہ ایسا بچہ ایک مطلوب شے کے بجائے ایک ناگہانی مصیبت بن کر آتا ہے. ایک طرف اسے باپ کی محبت اور وسائل میسر نہیں ہوتے تو دوسری طرف اسے ماں کی یک طرفہ اور نامکمل تربیت ملتی ہے. اسی طرح اسے خاندان کے دوسرے لوگوں کی سرپرستی بھی حاصل نہیں ہوتی. پس زنا کا آخری انجام یہ ہے کہ معاشرے کو وہ مطلوبہ افراد کسی طرح میسر ہی نہ آ سکیں جو سوسائٹی کی گاڑی کو درست سمت میں چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں, جس کا مطلب ہے پوری کی پوری سوسائٹی کی موت. لہٰذا اسلام کے نزدیک زانی کا جرم ایک قاتل کی طرح ہے. فرق بس اتنا ہے کہ قتل کا نتیجہ قابل محسوس ہے اور فوراً سامنے آ جاتا ہے, جبکہ زنا غیر محسوس طریقے سے آہستہ آہستہ پورے معاشرے کو کاٹتا رہتا ہے. بلکہ زنا کا جرم قتل سے کئی گنا بڑھ کر سنگین ہے, کیونکہ قاتل تو ایک یا چند افراد کو قتل کرتا ہے, جبکہ زانی پورے معاشرے کی موت کا سبب بنتا ہے. اب آپ سوچئے, اگر ایک بندے کے قاتل کو سزائے موت دینا درست ہے تو آخر پورے معاشرے کے اس قاتل یعنی زانی کو اس طرح کی سزا کیوں نہ دی جائے؟ اسلامی معاشرے میں زانی کا جرم اور بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے, اس لیے کہ اسلام زنا کی صرف سزا ہی نہیں دیتا بلکہ اس سے پہلے اور تدبیریں بھی کرتا ہے تاکہ سزا کی نوبت ہی نہ آئے. اور ظاہر ہے کہ اسلامی سزا اسی معاشرے میں دی جائے گی جہاں یہ ساری تدبیریں پہلے پوری طرح نافذ ہوں. مثلاً افراد اور رائے عامہ کی ذہن سازی اور زنا سے نفرت پیدا کرنا, فحاشی اور عریانی کی روک تھام, آسان نکاح کا فروغ, عورتوں اور مردوں کی فری مکسنگ پر پابندی, پردے کے احکام,
اور پاکیزہ ماحول جس میں نماز اور دوسری عبادات سے اللہ کی یاد ہر وقت تازہ ہوتی رہے۔ اب جب کوئی شخص یہ تمام حصار توڑ کر زنا کرتا ہے تو گویا یہ شخص پورے اسلامی نظام کو للکارتا ہے اور خود یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ کسی بھی تدبیر سے سدھرنے والا نہیں، بلکہ ایک ایسا سڑا ہوا پھل بن چکا ہے کہ جس کو بس کاٹ پھینکنا ہی آخری حل ہے۔ اس کی مثال بالکل اس مرض کے علاج کی طرح ہے جس میں انسانی اعضاء ایک ایک کر کے سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے بچاؤ کا واحد حل جسم کے اس سڑے ہوئے حصے کو کاٹ پھینکنا ہوتا ہے تاکہ باقی جسم کو محفوظ کیا جا سکے۔ یہ ہے زنا کے جرم کی سنگینی جس پر اسلام ایسی سخت سزا دیتا ہے جو وحشیانہ نہیں بلکہ عین منصفانہ ہے۔